اس کا جو لفظ ہے چنار، یہ بنیادی طور پر فارسی لفظ ہے۔ اسی چنار است کے سوال سے اس پیڑ کا نام جو ہے وہ چنار پڑ گیا۔ یہ جہانگیر کے زمانے میں، حالانکہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں نسیم باغ 1100 پیڑ اکبر بادشاہ نے چناروں کے لگوائے۔ کشمیر کے اندر اس وقت بھی بڈگام کا ایک چھترگام علاقہ ہے، 700 سال پرانا چنار ابھی بھی موجود ہے۔ وہ ایک صوفی بزرگ تھے سید قاسم شاہ صاحب۔ 2005 میں جب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی ایک شروعات ہوئی، 29 اگست کو یہاں پہ کلاسیں لگی تھی بابا، ہم نے کچھ پیڑ جو ہیں 4 چنار لگائے تھے، جن میں سے ایک پیڑ یہ ہے جو پیچھے ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا پیڑ جو ہے اس طرف ہے، جو آپ دکھا دیں یہ والا۔ جو سبھی کو میرا یعنی ذاکر ملک بھلیسی کا سلام و آداب۔ دوستو، ہم آئے ہیں، یہ 4 چنار کا علاقہ ہے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں، اور یہاں پہ ہم نے 2005 میں 4 چنار کے پیڑ لگائے تھے جو آج جوان ہو گئے ہیں۔ اور میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چنار کا ہی پیڑ ہے، اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ آج چنار ڈے ہے۔ اور میرے ساتھ ہیں سینٹر فار ریسرچ ان گوجری، پہاڑی اینڈ کشمیری لینگویجز کے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں۔ اپنا تعارف آپ خود دیجیے۔ سلیم شاہ، فضل احمد، مسعود احمد، اور میرے ساتھ جو کیمرے پہ ہیں وہ مجاد مجیب ہیں۔ اور میں آپ کو آج یہاں پہ اس لیے لایا ہوں کیونکہ چنار ڈے ہے، اور چنار ڈے کے اس موقع پر آپ سب کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ اور چنار ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ چناروں کی جو تعداد ہے وہ روز بروز گھٹ رہی تھی، اور یہ ہمارا ایک ہیریٹیج ٹری ہے، ہماری تاریخ سے جڑا ہوا ہے، ہمارے کلچر سے جڑا ہوا ہے، اور اسی لیے بہت امپورٹنس ہے اس کی ہماری تاریخ کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، اور خاص طور سے جو کشمیری کلچر ہے اس میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اور یہ کشمیر کے علاوہ راجوری پنچ کے علاقے میں، چناب خطہ کے علاقے میں، کشتواڑ میں خاص طور پر یہ اگایا جاتا ہے اور اس کے پیڑ لگائے جاتے ہیں۔ اور اب ہم نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں بھی کئی سال سے ہم ان پیڑوں کو یہاں پہ اگاتے ہیں، اور تعداد میں یہاں بھی موجود ہیں۔ پہلے یہاں پہ چنار کا کوئی پیڑ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب جو ہے راجوری میں اور خاص طور سے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں چنار درختوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تاریخ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس کا جو لفظ ہے چنار، یہ بنیادی طور پر فارسی لفظ ہے، اور کہتے ہیں کہ جہانگیر کے زمانے میں، جہانگیر کا زمانہ جو ہے وہ 1605 سے لے کر 1627 عیسوی درمیانی دور جو ہے وہ رہا ہے، اور اسی دور کے اندر کہتے ہیں کہ شام کے وقت پتجھڑ کے موسم میں کوئی باہر نکلا ہوا تھا، اور اس نے چنار کے پتے دیکھے، اور وہ ایسے لگ رہے تھے، جب ان پر جو ہے وہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے جل رہے ہیں، یہ آگ نکل رہی ہے ان سے۔ تو اس کو منہ سے نکل گیا چنار است، اور اس کا جو مطلب ہے کہ یہ آگ کیسی ہے، یہ کس کی آگ ہے، یہ کون سی آگ ہے۔ تو اسی آگ، نار جو ہے یہ فارسی میں آگ کو کہتے ہیں، اور اسی چنار است کے سوال سے اس پیڑ کا نام جو ہے وہ چنار پڑ گیا۔ یہ جہانگیر کے زمانے میں، حالانکہ اس سے پہلے بھی کشمیر کے اندر چناروں کو اگایا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں نسیم باغ، جو اب کشمیر یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے، اس میں 1100 پیڑ اکبر بادشاہ نے چناروں کے لگوائے تھے، حالانکہ اب ان کی تعداد جو ہے گھٹ گئی ہے، اور ابھی بھی وہاں پہ چنار موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر اس وقت بھی بڈگام کا ایک چھترگام علاقہ ہے، اس علاقے میں 700 سال پرانا چنار ابھی بھی موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کشمیر کا سب سے پرانا چنار ہے جو اس وقت کشمیر میں موجود ہے۔ اور اس کو لگانے والا، اس کو اگانے والا جو ہے، کیونکہ اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے، اور وہ ایک صوفی بزرگ تھے سید قاسم شاہ صاحب، انہوں نے وہ پیڑ جو ہے وہ چھترگام میں لگایا تھا۔ اور اب جو ہے کشمیر کے اندر 40,000 کے قریب ان کی تعداد تھی، لیکن پھر گھٹتے گھٹتے کم ہو گئی، لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک کمپین کے طور پر اس کو لیا ہے، اور جموں کشمیر سرکار کی جانب سے جو قدم اٹھائے گئے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں۔ سوشل فارسٹری کی جانب سے چنار اگائے جا رہے ہیں ہر سال، اور آج چنار ڈے ہے، اور آج بھی سوشل فارسٹری اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چنار پودوں پر کام کر رہا ہے، اور چنار پودے جو ہیں وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کے اندر ایک 4 اری ہے،
चार चिनार बोलते हैं, और ये डल लेक के बिल्कुल एक आइलैंड किस्म का है जहाँ पे चार चिनार उगाए गए थे। उसी पैटर्न पे हमने 2005 में जब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की एक शुरुआत हुई, 29 अगस्त को यहाँ पे क्लासें लगी थी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की, और उसके फौरन बाद हमने कुछ पेड़ जो हैं चार चिनार लगाए थे, और ये फाउंडर्स पार्क बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में हमने लगाए थे, जिनमें से एक पेड़ ये है जो पीछे है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा पेड़ जो है इस तरफ है, जो आप दिखा दें, ये वाला जो है दूसरा पेड़ है, और इसके साथ में हमने ये तीसरा पेड़ आप ये देख रहे हैं जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और चौथा जो है इस तरफ है जो थोड़ा जंगल के इलाके में हमने लगाया था, और सूरज की किरणें जो है बराबर आपको नज़र आ रही हैं, इस पे पड़ रही हैं, और ये चार चिनार जो है हमने फाउंडर्स पार्क बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में लगाए थे। मैं जो है उस टीम का हिस्सा था जिस टीम ने इन पेड़ों को यहाँ पे लगाया था, और मेरे साथ साथ में ये पेड़ भी अब जवान हो गए हैं, और तारीख में जब जब यूनिवर्सिटी का जिक्र होगा तब तब इन पेड़ों का जिक्र भी होगा, क्योंकि ये भी 29 अगस्त 2005 के आसपास हमने लगाए थे, और आज जो है ये 18 साल के पेड़ हो चुके हैं, और हमसे कदावर हो गए हैं, हमसे ऊंचे हो गए हैं। जब 100 साल 150 साल के बाद जो है उसका नाम लिया जाएगा तारीख में, उसको याद किया जाएगा, तो इन पेड़ों को भी याद किया जाएगा। इसके लिए मैं ख़ास तौर से जो आर्बोरिकल्चर डिपार्टमेंट है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का, और ख़ास तौर से जो हमारे लैंडस्केपिंग एंड आर्बोरिकल्चर ऑफिसर हैं शकील चौधरी साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा। उन्होंने इस पूरे बंजर ज़मीन किया, इसमें पेड़ लगाए, और आज हरे भरे पेड़ जो हैं पूरे कैंपस के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। इससे पहले ये बिल्कुल एक बंजर ज़मीन थी, इसलिए मैं आर्बोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का है उसको मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि उन्होंने इस तरीके का कदम लिया है। हाल ही में 5-6 दिन पहले जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एक अहम सेंटर जो अट्रैक्शन है पूरी यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम सेंटर फॉर रिसर्च इन गोजरी, पहाड़ी एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस है, उसके एक फैकल्टी मेंबर डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी ने अपने लोरन पुंछ इलाका से 3 चिनार के पेड़ लाए थे, और हमने उनको सेंटर फॉर रिसर्च इन गोजरी, पहाड़ी एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस की जानिब से यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर उनको लगाया था, और आप तक वो तस्वीरें जो है हमने उस दिन पहुंचाई थी। मैं डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी साहब का भी मशकूर हूं कि उन्होंने इतने दूर से ये पेड़ लाए और हमने इनको बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगाया। मैं सेंटर के तमाम तलबा का भी मशकूर हूँ, और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो उस कैंपेन में हमारे साथ शरीक रहे और चिनार के पेड़ लगाने में हमारे साथ साथ रहे। मैं सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रफ़ीक अंजुम साहब का भी मशकूर हूँ, जिनकी सरबराही में ये सेंटर चलाया जाता है, और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब का मैं खुसूसी ज़िक्र करना चाहूँगा, जिनकी निगरानी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर प्लांटेशन का एक नया दौर शुरू हुआ है, और पूरी तरह से हमारे कैंपस के अंदर हर साल हज़ारों की तादाद में नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। उनकी हिदायत हैं कि इस सीज़न के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा चिनार के दरख्त लगाए जाएं। उनके अहकामात पर चलते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर चिनार के पेड़ भी हम लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरे पेड़ हैं उनको भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज डॉक्टर ज़ाकिर मलिक मलीसी साहब ने आपको आज के दिन के हवाले से बताया कि आज चिनार डे जो है वो मनाया जाता है। चिनार के हवाले से इन्होंने सारी तफसीलात जो है वो फ़राहम की हैं और बताई भी हैं। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के अंदर जैसे कि अभी 4 पेड़ों के हवाले से हमने बताया भी कि हमारे जो है फाउंडर पार्क जो है स्टार्टिंग में जब यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया था, तो यहाँ शुरुआत जो है वो चिनार से की गई थी। यानी उसमें ज़ाकिर साहब जो है वो सर फ़हरिस्त हैं। इनकी कोशिशों से और पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स रहे हैं या मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से, तो इसमें यहाँ जो है चिनार लगाए गए। इसके साथ साथ कुछ रोज़ पहले जो है सर ने बताया भी, और ये कि सेंटर फॉर रिसर्च इन गोजरी, पहाड़ी एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस की जानिब से तमाम फैकल्टी मेंबर्स और तलबा जो है उस कैंपेन में शामिल रहे, और हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में गालबन 3 पेड़ जो है वो चिनार के लगाए थे। और आज के दिन हम सब मिल कर के ज़ाकिर साहब के साथ हैं, हमरा हैं, और ये कि तमाम लोगों से ये गुज़ारिश करना चाहेंगे कि दरख्त जो है लगाना
ایک بہت بڑی اور اہم بات ہوتی ہے۔ اسلام نے بھی اس کے حوالے سے کہا ہے کہ درخت لگانے کا بہت فائدہ ہے، بہت بینیفٹ ہے، کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب جو ہے اس کو ملتا رہے گا، اور جو شخص یا جو لوگ اس سائے میں بیٹھیں گے ان تمام کا ثواب، اجر و ثواب جو ہے وہ اس کی جو ہے نامہ اعمال میں جاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے، اور خصوصی طور پر چنار ایک بہت خوبصورت پیڑ ہوتا ہے۔ کشمیر میں جیسے کشمیر کو چنار کے حوالے سے بہت جانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بے شمار چنار کے پیڑ جو ہیں وہ ہیں، اور اس کا سایہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ انسانی صحت کے لیے اس کا سایہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بینیفیٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یعنی ہیتا پیر پنچال کے تمام سامعین اور تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش رہی کہ ہماری یونیورسٹی کی جانب سے، ہم تمام طلباء کی جانب سے، کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے اپنے حصے کا چراغ ضرور روشن کرنا چاہیے، کہ ایک پیڑ بھی اگر لگا دیا جائے تو اس کا بینیفٹ جو ہے، اس کا فائدہ جو ہے، اگر انسان چلا بھی جائے تو ہزاروں آنے والی نسلوں تک اس کا فائدہ جو ہے وہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ آج کے دن جو ہے خاص طور پر چنار دن یا یوم چنار جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو باخبر کریں، ہم سب کو باخبر ہونا ہے کہ چنار کے کتنے فائدے ہیں، کس طرح سے یہ مفید ہوتا ہے ہمارے لیے، اور آخری یہ کہ ہمیں چنار لگانا چاہیے، چنار سے ہمدردی کیا بلکہ چنار سے محبت ہم سب کو کرنی چاہیے، اور یہ لگا کر کے ہمیں اپنے صرف ایک شخص جو ہے پیڑ لگاتا ہے اور اس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو ہوتا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے، اس کے اعمال کے لیے اس کو ثواب، اس کے حصے میں ثواب بھی جاتا ہے، اور اس شخص کو اس چنار کے ذریعے سے یاد بھی کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کہ مجھ سے قبل جو ذاکر صاحب نے یا سلیم شاہ صاحب نے جو بتایا، انہوں نے تو کچھ رکھا نہیں اس میں میرے لیے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جو چنار ڈے آج منایا جا رہا ہے، اس کا ہمارے یہاں جموں کشمیر، یہ راجوری پونچھ میں تو اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ کشمیر میں چنار کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ کشمیر میں جہاں کوئی اچھی پارک یا جو ہو، اس میں سب سے پہلے جو درخت لگایا جاتا ہے وہ چنار کا ہی لگایا جاتا ہے، اور چنار کو باقی درختوں سے افضل مانا جاتا ہے کشمیر میں۔ تو یہاں پہ ہمارے اب یہ چنار کی جو کسی بھی پیڑ کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ علاقائی اعتبار سے ہوتی ہے۔ وہاں کے کوئی سرد علاقے یا کوئی گرم علاقے اس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ چنار کا جو درخت ہے یہ زیادہ تر جو ٹھنڈے علاقے، سرد علاقے ہوئے ان میں اچھی نشو و نما ہوتی ہے اس کی۔ تو ہمارا جو خطہ پیر پنجال ہے یہ کشمیر کے ساتھ یا پہاڑوں کے دامن میں ہے، تو اس میں چنار کی جو نشو و نما ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے آج اس چنار ڈے کے موقع پہ، آج اس دن کے حوالے سے میں یہ اپنے سینٹر فار ریسرچ گوجری پہاڑی اینڈ کشمیری لینگویجز کی طرف سے تمام سامعین، سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ آج کے اس دن کے موقع پر اس درخت کی اہمیت کو جانیں اور اس درخت کو زیادہ سے زیادہ اگائیں، اور اپنے علاقے کی جو رونق ہے اس کو اور بالا تر کریں۔ ٹھیک، میں یہ صرف ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ جو چنار کا پیڑ ہے یہ اس کو مغلوں نے رویل ٹری بھی مانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چنار کا پیڑ ہے یہ ہمارا ریاستی درخت بھی ہے۔ یہ جانکاری آپ تک میں پہنچانا چاہتا تھا اس چنار ڈے کے موقع پر، اور آپ سبھی کو چنار ڈے کی بہت بہت مبارکباد۔ پھر کسی دن، پھر کسی اہم جگہ پہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، آداب۔